الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ سورۃ البقرہ تیسرا سپارہ ہے، 275 نمبر آیت۔ اس سے پچھلے دو رکوع کے اندر صدقات اور ان کے خرچ کرنے کی فضیلت، پھر وہ چیزیں جن سے صدقات باطل ہو جاتے ہیں ان سے اجتناب کا حکم، اور جو اصل مستحقین ہیں صدقات کے ان کا بیان تھا۔ اور حقیقت میں ہمارے پاس جو بھی مال آتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں، چاہے تو زیادہ دیں چاہے کم دیں، اور اس کے ساتھ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی دینے والے اللہ پاک ہیں۔ اور اس کی بھی ایک ایسی مقدار جو فرضی ہے زکوٰۃ کی صورت میں، وہ بہت تھوڑی اللہ نے متعین کی، 40 میں سے 1%، 100 میں 2.5% جو ہے اللہ نے رکھی ہے۔ اسی طرح جانوروں میں جو زکوٰۃ ہے اس کا الگ نصاب ہے، سونے چاندی کا الگ نصاب ہے۔ تو جو اللہ کی طرف سے مال ہمیں ملا ہے اس میں سے خرچ کرنے کے بارے میں حکم بھی ہے، اور پھر جب انسان اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے خرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو یقینی ہے وہاں تو اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ مال کے اندر جو برکات آتی ہیں وہ اسی صدقات کی وجہ سے آتی ہیں۔ کتنی مصائب سے اللہ جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں، پھر اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، پھر اللہ اس میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے مال میں سے اللہ بہت سے کام اس کے نکال دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یعنی تھوڑے سے مال میں سے برکت اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ مال کی وسعت زیادہ ہو، مال تعداد میں بہت زیادہ اتنا بڑا ہمیں جو ہے وہ ہزاروں دینار نظر آئیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اگر 100 دینار بھی ہے، اللہ 100 دینار میں سے 1000 دینار کا کام نکالیں، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے سود کی حرمت کا ذکر فرمایا اور اس کے لینے سے اللہ نے منع فرمایا۔ پھر جو سود لیتے ہیں ان کی حالت قیامت کے دن کیا ہوگی، دنیا کے اندر ان کے اوپر کس طرح وبال آتے ہیں، اور آخرت میں کس طرح اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ پھر جو سود لے چکے ہیں اس کو چھوڑنے کی ممانعت، اس کو چھوڑنے کا حکم ہے، کیونکہ شروع میں قریش مکہ کے اندر اسلام سے پہلے یہ سود کا رواج تھا، یہ سود چلتا تھا، پھر اللہ نے ان آیات میں اس کی حرمت کو بیان کیا۔ سود یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ بظاہر تو انسان کو یہ مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، آدمی یہ کہتا ہے میں تو فائدہ لیتا ہوں اور یہ مال بڑھ رہا ہے، تو اس کا بڑھنا اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم پر ورم آ جاتا ہے اور انسان کا جسم پھولنا شروع ہو جائے، تو کیا کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ اس کا جسم بڑھ رہا ہے، اس کے اندر قوت آ رہی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔
ختم ہو جائے گا، اس کا جسم بڑھ رہا ہے، ورم آ گئی اس کے اوپر، تو سود کا مال بھی اسی طرح، اس کی بڑھوتری بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اب آپ آیت کو دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جیسے کہ کھڑا ہوگا وہ شخص کے جس کو شیطان نے لپٹ کر خبتی بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیع و شراء جو ہے یہ ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی، آ چکی، پہنچ گئی، فَانْتَهَا، پھر وہ باز آ گیا سود لینے سے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہو گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو عود کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی دوزخی ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اس سے مراد سود کا لینا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے چلو میں سود لیتا ہوں، اس کو میں کھاتا نہیں ہوں لیکن میں گھر بناتا ہوں، میں اپنا فرنیچر لے لیتا ہوں، میں گاڑی لے لیتا ہوں، میں فلاں ضرورت کی چیز میں اسے استعمال کرتا ہوں، کہتا ہے میں کھاتا نہیں ہوں، قرآن نے تو کھانے سے منع کیا ہے۔ مراد کھانے سے سود کا لینا ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ سود خور ہے، کیا مطلب؟ سود کھانے والا ہے، یعنی سود کیا کھاتا ہے؟ یعنی لیتا ہے۔ تو یہاں مراد بھی یہ ہے کہ سود لینا، کھانے سے مراد سود کا لینا ہے۔ آگے فرمایا لا یقومون، ان کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی، یعنی یہ جب قبروں سے اٹھیں گے سود لینے والے تو یہ کس حالت میں اٹھیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے، کب؟ یعنی قیامت کے دن، محشر کے میدان میں جب یہ اٹھیں گے تو اس طرح جس کو جو آسیب زدہ ہوتا ہے، جس کو شیطان نے چھو کر جو ہے وہ اس کو خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، یعنی جب اٹھے گا تو یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرے گا، جیسے پاگل ہوتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی کیا حرکتیں کرتے ہیں، ہذیان، اور یہ چیز ان کے اندر ہوگی، مجنونہ حرکتیں۔ تو یہ سود کھانے والے کی یہ کیفیت ہوگی، اور وہ جو بھی جس کی یہ کیفیت ہوگی جو سود کھاتا ہے، محشر کے میدان میں سب اس کو پہچانیں گے کہ یہ ہے سود کھانے والا۔ یعنی کتنی بڑی ذلت ہے اس طرح سے کھڑا ہونا، جس طرح آصف زدہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، پاگلوں کی طرح۔ اب یہاں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اس کی حرکتیں اس طرح ہوں گی جس طرح پاگلوں کی حرکتیں ہیں۔ اب بعض پاگل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی حرکت نہیں کرتے، صرف اٹھ جاتے ہیں کھڑے، بس ویسے ہی پڑے ہوئے، کوئی حرکت نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان کی یہ کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے اندر حرکتیں بھی ہوں گی، پاگلوں کی طرح یہ حرکتیں کریں گے، اور پھر ان کو اس عذاب کی، اس مصیبت کی تکلیف بھی ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں کہ جس طرح پاگل ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے جب عقل چلی جاتی ہے تو ان کو کچھ کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جس کو شیطان جو آصف زدہ ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے دنیا میں، کسی کے اوپر شیطان کا اثر ہو جائے، اور پھر اسی طرح آصف زدہ جو ہے وہ بھی پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ جس کو شیطان چھو کر خبتی بنا دیتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن جب یہ سود کھانے والے کھڑے ہوں گے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف ہوگی، عذاب ہوگا، اور اس کو وہ محسوس کریں گے۔ یہ تکلیف انہیں کیوں ہوگی؟ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیع ہے، جو تجارت ہے، جو بزنس ہے، بیع و شراء ہے، یہ بھی سود کی طرح ہے۔ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو سود حرام ہے، سود میں بھی تو نفع ہوتا ہے، اور جو تم بزنس کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اس میں بھی تو نفع ہے۔ جب دونوں میں نفع ہے تو جب سود حرام ہے تو پھر یہ بیع بھی حرام ہونی چاہیے، یہ کیسے حلال ہوگی؟
سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سود حرام ہے، سود میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی دیتا ہے اور اس کے بعد اوپر منافع لیتا ہے، اس کو فائدہ ہوا، تو بیع و شراء میں بھی تو فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، تو پھر یہ بیع جو ہے یہ سود ہی کی طرح ہے، اگر سود حرام ہے تو بیع و شراء بھی حرام ہونی چاہیے۔ آگے اللہ نے جو اس کا جواب دیا، اب ان کا جو سوال ہے وہ عقلی سوال ہے، عقلی طور پر آدمی کہتے ہیں اس میں بھی فائدہ ہے، اس میں بھی فائدہ ہے، تو یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کیوں ہے؟ یا تو دونوں حلال ہوں یا دونوں حرام ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ حرام ہو گئی اور یہ حلال، فائدہ تو اس میں بھی مل رہا ہے اور اس میں بھی مل رہا ہے۔ اللہ نے جو جواب دیا وہ عقلی جواب نہیں دیا، اللہ نے حاکمانہ جواب دیا ہے، شاہانہ جواب اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، یعنی حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، اور اللہ نے اس کو حلال کیا اور اس کو حرام کیا۔ اب مومن کی کیا شان ہے؟ وہ اللہ کے حکم کے آگے چوں چرا نہیں کرتا، بس جو حکم آ گیا ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اب یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں میوں، یہ جو ہے نا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت پورے عالم کو چلانے والے، ساری کائنات کو بنانے والے، پھر وہ مالک الملک ہیں، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، اور اللہ کو ہر ذرے کے نفع کا بھی علم ہے، نقصان کا بھی علم ہے۔ دیکھیں میرے سامنے میرا فائدہ ہوگا، یا جو جماعت ہے یا چند ساتھی ہیں ہم تو اپنا فائدہ دیکھیں گے، کوئی جماعت ہے وہ اپنا فائدہ دیکھے گی یا اپنا نقصان اس کو سمجھ آئے گا۔ پوری دنیا کے ہر انسان کا نفع یا انسان کا نقصان یہ ہمیں معلوم نہیں، نہ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے، نہ مفتی صاحب کو، نہ عالم کو، نہ کسی واعظ کو، نہ خطیب کو، نہ عام آدمی کو، کسی کو معلوم نہیں۔ ہم اپنے فائدے کو دیکھیں گے یا اپنے نقصان، وہاں تک تو ہماری رسائی ہو سکتی ہے، لیکن پورے جہان کا نفع یا پورے جہان کے اندر نقصان کس کس کو ہو رہا ہے، نفع کتنے لوگوں کو ہوتا ہے، نقصان کتنے لوگوں کو ہوتا ہے، اس کا نفع زیادہ ہے یا اس کا نقصان زیادہ ہے، یہ سارا کا سارا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور اللہ نے ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جو نقصان دینے والی ہے۔ مردار حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ، یہ ساری سورۃ مائدہ میں آپ نے تفصیل سنی، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کی، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کو اللہ نے حرام کیا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس کے اندر جب اس کا اس سے گوشت بڑھے گا، اس کے اندر یہ غذا جائے گی تو اس کی وجہ سے اس کے اخلاق خراب ہوں گے، گناہوں کی طرف اس کا میلان ہوگا، اس کی وجہ سے پھر پکڑا گیا تو آخرت میں گیا جہنم میں۔ یہ چیزیں نقصان دینے والی ہیں۔ اللہ نے ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب سود جو ہے اس کے ضرر کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور بیع کے نفع کو بھی، فائدے کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کس کے اندر فائدہ اور کس کے اندر نقصان ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو بیع و شراء میں فائدہ تھا، اللہ نے اس کو حلال کیا، سود میں نقصان تھا، اللہ نے اس کو حرام کیا۔ کیونکہ سود کی خاصیت کیا ہے کہ عوام سے پیسہ نکل کر چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور تجارت کا کام کیا ہے کہ یہ پیسہ نکل کر عوام میں پھیل جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے آپ ایک فیکٹری قائم کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس کے اندر کتنی لیبر آپ رکھتے ہیں، تو ایک فیکٹری سے کتنے آدمیوں کو روزگار مل گیا۔ اور اگر آپ سود لیں، اس طرح کا اللہ سب کو بچائے، ویسے کہہ رہا ہوں آپ تو نہیں لیتے، لیکن کوئی سود لیتا ہے، وہ کیا ہے اس سے لیتا ہے کہ کہتا ہے بھائی جو ہے، میں کہتا ہوں عادل صاحب کو آپ مجھے دیں 1000 دینار اور میں آپ کو دوں گا 1100 دینار، تو کیا ہوا؟ یہ آپس کا ایک شخصی معاملہ ہو گیا، اس میں کسی تیسرے کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی ہے۔ اور اگر وہ مدت لیٹ ہو گئی تو پھر یہ کہیں گے سود بڑھ گیا اتنا، یعنی سود لینے اور دینے والا، یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جو سود پر کام کرتے ہیں وہ اسی طرح ایک لمٹ ہے، ایک مدت ہے، ایک مہینہ ہے، اس کے اندر واپس کی ٹھیک ہے، یہ 1 سال میں واپس کی ٹھیک ہے، نہیں کی تو پھر یہ ڈبل ہو جائے گا۔ سود کا اسی طرح ہوتا ہے نظام، ایسے ہی ہوتا ہے۔
تو وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, دینے والے کے اوپر پریشانی ہوتی ہے, وہ بوجھ کے اندر جو ہے وہ دبتا چلا جاتا ہے. تو سود کے اندر دوسروں کے خون کو چوسنا ہوتا ہے, اور بیع و شراء کے اندر دوسروں کو خون سپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر دوسروں کا فائدہ ہے, نفع ہے, اس لیے اللہ نے حلال کیا, اور سود کے اندر نقصان ہے, اللہ نے حرام کیا. اب سود جو ہے, اس سے چند لوگوں کے ہاتھ میں وہ مال تو آ جائے گا, اور اس سے ان کا تو فائدہ ہوگا, لیکن باقی امت کا نقصان ہو گیا, وہ مصیبت میں پڑ گئے. تو اللہ نے اس نقصان کی وجہ سے جو ہے سود کو حرام قرار دیا, اور اللہ نے فرمایا ان کی یہ حالت قیامت کے دن کیوں ہوگی, جس کو جو آسیب زدہ ہوتے ہیں, جن کو جنات اور شیاطین جو ہے وہ چھو کر جو ہے وہ پاگل بنا دیتے ہیں, یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کہا بیع و شراء جو ہے یہ سود کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. جب تمہارے سامنے اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ بیع و شراء حلال ہے, سود حرام ہے, فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, پھر وہ شخص کے جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی, فانتہا, پھر وہ سود سے رک گیا, باز آ گیا. اب اس سے پہلے جو سود کا پیسہ لیا ہوا اس کے پاس ہے, اس کا کیا ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے, اب یہ حکم تو آیا, ابھی اللہ نے حرمت بیان کر دی, اب سود حرام ہو گیا. اب اس کی حرمت سے پہلے جو پیسہ آ گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو حکم آیا ہے اس سے تم باز آ گئے, تو وہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہو گیا. فَلَهُ مَا سَلَفَ, جو پیچھے ہو گیا ہے وہ اسی کی ملک میں ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یعنی اس نے توبہ کی ہے سود سے, اب اس نے دل سے توبہ کی ہے یا اوپر سے کی ہے, یہ اللہ جانتے ہیں. تم اس کی ظاہری توبہ کو دیکھ کر مسلمانوں والا معاملہ کرو, جو باطنی معاملہ ہے اس کو اللہ کے حوالے کرو, کیونکہ شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے, باطن تو اللہ جانتے ہیں, ہم نے دیکھنا اوپر سے کیا ہے, اندر کا معاملہ اللہ جانے, وہ جانے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ, اور جو عود کرے, یعنی واپس جو سود کی طرف آئے گا, اس کو اختیار کرے گا, تو ایک تو یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا, کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, تو یہ دوزخی ہیں, یہ جہنم میں جائے گا. جو اب سود لے گا, قرآن کہتا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا تو یہ جہنم میں جائے گا. ہم فیہا خالدون, اور اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ سود اب بھی حلال ہے تو وہ کافر ہو گیا. اگر ایک مسلمان ہے وہ سود کو حلال سمجھتا ہے, اسلام سے خارج, وہ مرتد ہو گیا. ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ کا اس جہنم میں رہے گا. ایک سود کا ایک ہوتا ہے سود, دیکھیں انسان ہے, آج کل سارا نظام آپ دیکھیں سب سود پہ چل رہا ہے. اس کی مختصر اور ایک زبردست تشریح مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معارف القرآن میں کی ہے. اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے معارف القرآن تو اس کی تفصیل وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اچھی سمجھ آئے گی. تو سود ایک کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ انسان اس کو حرام سمجھتا ہے, ایمان والا ہے, حرام سمجھتا ہے, لیکن اس کو اختیار کرتا ہے. اب یہ مرتد تو نہیں ہے, کیوں؟ اللہ کے حکم کو اللہ نے حرام کیا ہے, حرام, لیکن اس کو لیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں دوزخ میں جائے گا, سزا بھگت کر پھر اللہ جنت عطا فرمائے, تو یہ اللہ کی مرضی. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سود حرام ہی نہیں, یہ حلال ہے, پھر وہ مرتد ہو گیا, اسلام سے نکل گیا. ہم فیہا خالدون, پھر یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. اللہ سود کو مٹاتے ہیں, جو بھی سود پر کام کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو مٹا دیں گے, مٹاتے ہیں, اللہ اس کو مٹائیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا وعدہ ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, اور اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں. کیا مطلب؟ دیکھیں, ایک تو سود کا مٹنا, بظاہر تو مال و دولت جیسے میں نے بتایا کہ انسان کے پاس آ جاتا ہے,
لیکن ایک مٹنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے برکت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ حرام میں اللہ نے کہاں برکت رکھی ہے؟ برکت تو حلال کے اندر ہے، حرام تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر انسان کماتا ہے، سود کو لیتا ہے، تو یہی پیسہ اس کا اللہ ایسے کاموں میں لگوا دیتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ پھر وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کتنے لوگ ہیں جو سود پر کام کرنے والے، کاروبار کرنے والے، بالآخر وہ ایک ایک پیسے کے محتاج ہو گئے، آخری حالت میں آئے تو گھروں سے بھی ان کو نکال دیا گیا اور روڈ پر پڑے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں، ساری زندگی سود کھانے والے، ایسے احوال بھی سامنے آئے۔ تو اللہ سود کو مٹاتے ہیں۔ اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے اگر اس کے اوپر جو ہے یہ سود کی جو برائی ہے، جو تکلیف ہے، اس پر نہ آئے تو اس کی تیسری نسل جو ہے وہ ضرور مٹ جاتی ہے۔ جن کے اندر سود کا نظام چلتا ہے، تیسری نسل ان کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، بالکل فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سود کو مٹانا ایک تو یہ ہے کہ بظاہر تو تمہیں اچھا نظر آئے گا، لیکن یعنی مال بڑھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ ایسے ایسے کاموں میں لگ جائے گا جہاں ضرورت نہیں ہوگی۔ کوئی بیمار ہو گیا، وہاں چلا گیا، فلاں کی فیس دے دی، فلاں جگہ چلا گیا، بچوں کے اوپر آیا، بچے بیمار ہو گئے، وہاں لگا دیا۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، تو یہ ہے کہ اس میں اللہ برکت پیدا فرماتے ہیں۔ ایک تو برکت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مال بڑھ جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ انسان کا کام جو ہے وہ 100 دینار میں 1000 دینار کا کام اللہ نکال دے، تو اسی کا نام تو برکت ہے۔ برکت یہ نہیں کہ مال ہی آیا ہمارے پاس، یہ آج 100 ہے تو کل 1000، ہم نے خرچ کیا تو کل 1000 آ گیا۔ اصل برکت یہ ہے کہ اس 100 میں سے ہزاروں کے کام نکلے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کا نظام ہے، دوسرا آخرت میں اللہ مٹاتے ہیں سود کو، آخرت میں اس کے اوپر وبال ہوگا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور آخرت میں اللہ بڑھائیں گے، صدقات کا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عظیم چیز اللہ مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ واللہ اس طرح صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ کسی بھی کفر کرنے والے، گناہ کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ کفر کیا ہے کہ اگر دل سے عقیدہ اس کا یہ ہے کہ سود حلال ہے تو کفر، اور اگر مومن ہے سود لے رہا ہے تو گناہگار۔ فرمایا تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، نہ اس کافر کو جو سود کو حلال کہتا ہے، نہ ہی مسلمان گناہگار کو جو سود لیتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی پسند نہیں۔ اب اللہ نے یہ تو بتایا کہ یہ جہنمی ہیں، اس کے بعد اللہ نے، قرآن کا انداز ہے ترغیب اور ترہیب، کہیں ترہیب ہے تو اس کے ساتھ ترغیب ہے۔ اللہ نے کہیں جو ہے یہ بتایا تو اس کے ساتھ اللہ نے جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ وہ یہی فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کرتے رہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایمان والے، اعمال صالحات کرنے والے، نماز اور زکوٰۃ، ان دو حکموں کو اللہ قرآن میں ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ، اس کی پابندی، کیونکہ اگر انسان نماز کا پابند ہو تو پورے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز کا پابند نہیں تو دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو جو نماز کا پابند ہوتا ہے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز کی پابندی، نماز کو قائم کیا انہوں نے، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ آخرت میں دیں گے۔ ولا خوف علیہم، وہ کہتے ہیں میرے پاس ہے تمہارا یہ مال سارا جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا، سب مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے اجر اس کا رکھا ہے اپنے پاس، آخرت میں اللہ دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ بڑے امن اور اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوں گے۔ ولا هم يحزنون، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، آگے آنے والے جو حالات ہیں ان پر خوف نہیں، اور جو پیچھے دنیا چھوٹ گئی اس پر غم کوئی نہیں۔ تو اللہ کا ان پر نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا جو بقایا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے سود کا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو اگر مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آگے جو وعید ہے اللہ نے یہ وعید کسی گناہ پر نہیں بیان کی،
اتنی سخت وعید کسی گناہ پر نہیں آئی جتنی سود کے گناہ پر آئی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی سخت وعید ہے، اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا جو اصل مال ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم نقصان کرو نہ تمہارا نقصان کیا جائے۔ یہاں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اب حرمت آ گئی ہے، جو ہو گیا پیچھے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تم لے چکے ہو وہ ٹھیک ہے تمہارا ہو گیا، لیکن اب آگے نہیں لینا۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ انسان جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ جو سود کے عادی ہیں وہ چھوڑ دیں گے اتنی جلدی سے، اس لیے اللہ شروع میں کیا لے کے آئے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ تم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کا سب یہیں رہ جائے گا۔ وہاں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو تمہارے پاس کیا ہوگا، اس کی فکر کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو باقی ہے سود اس کو چھوڑ دو، جو لے چکے۔ اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب سود نہ لو، یہ مومن کی شان ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اصل میں بنو ثقیف اور بنو مخزوم، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں سود کا رواج چل رہا تھا، بنو مخزوم والے مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ بنو ثقیف کے ایسے تھے کہ ان کا سود بنو مخزوم پر باقی تھا۔ یہ دو قبیلے تھے مکہ کے اندر، فتح مکہ کے بعد۔ اب بنو ثقیف کے جو لوگ تھے انہوں نے مطالبہ کیا بنو مخزوم سے کہ ہمارا سود تمہارے اوپر باقی ہے وہ دو۔ بنو مخزوم نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور بنو ثقیف یہ بھی اسلام مسلمانوں کے ساتھ صلح کر چکے تھے، یہ بھی اس حکم کے پابند تھے۔ اب صلح ہو جانے کے بعد اب بنو مخزوم نے کہا ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمارے لیے یہ حکم ہے، اب ہم اپنا مال سود میں نہیں لگائیں گے۔ اور اب یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں پہنچا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود کا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم یہ نہ کرو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، سود کو چھوڑ دو اور اس کو حرام سمجھو، تو اللہ نے فرمایا جو تمہارا رأس المال ہے، اصل مال ہے وہ تمہارا ہے، جو موجود ہے وہ موجود، لیکن سود نہیں لینا، آگے زیادہ نہیں کرنا۔ لا تظلمون، تم اس رأس المال سے زیادہ وصول نہ کرو، یہ مطلب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، یعنی جو رأس المال ہے، جو اصل مال ہے وہ تو تمہارا ہے، لیکن اب 1000 دینار لگایا ہے، اب یہ 1000 دینار رأس المال ہے، اس کے اوپر سود ہے جو آگے زیادہ رقم ہے، اس کو تو چھوڑو، اور یہ جو 1000 دینار رأس المال ہے تمہارا، یہ تمہارا ہو گیا، اور اگر تم توبہ کر لو۔ اس میں علماء فرماتے ہیں اگر توبہ نہ کرے تو یہ مال بھی اس کا نہیں، یہ رأس المال بھی اس کا نہیں ہوگا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اس سود کو ایک تو حلال سمجھو اور اس حرام سمجھو، اور بیع و شراء کو حلال سمجھو اور سود کو حرام سمجھو، اور پھر اس سے باز آ جاؤ تو تمہارا جو اصل مال ہے یہ تمہیں مل جائے گا۔ لا تظلمون، اس رأس المال سے زیادہ وصول نہ کرو، ولا تظلمون، اور تمہارا جو رأس المال ہے اس میں بھی کمی نہ کی جائے، یہ نہیں کہ اس کو کم کر دیا جائے، اس لیے نہ تم زیادہ لو اور نہ تمہارے رأس المال میں کمی ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص، یعنی کیا اللہ نے غریب کو یعنی کیا رعایت دی ہے اور کیا پیارا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ایک شخص ہے اس نے قرضہ لیا، مدیون جو ہے جس نے قرضہ لیا ہے، اس نے وعدہ کیا کہ 1 مہینے کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا، لیکن وہ تنگ دست ہو گیا، اس کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، اس کو مہلت دو، اس کی کشائش تک، فراخی تک، جب تک اس کے پاس پیسے نہیں آتے اس کو مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو اللہ اس کا اجر تمہیں آخرت میں بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اگلی آیت میں اس کا حکم ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ تنگی والا ہو، تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دینے کا حکم ہے کشائش تک، فراخی تک،
وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آخرت میں اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس اجر و ثواب سے باخبر ہو، جس کو جانتے ہو۔ اور احادیث میں اس کے اوپر بڑی فضائل بھی آئے ہیں، کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض دار کو مہلت دیتا ہے، مہلت یعنی ایک ہے میعاد، جو میعاد مقرر ہے، ایک مہینے کی میعاد مثلا مقرر ہو گئی، وہ اس ایک مہینے میں اس سے مطالبہ نہیں کرتا، اس کو مہلت دیتا ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جتنا مال اس مقروض کے ذمے ہے، روزانہ اللہ اس کو اتنے مال کے صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی جتنا مال لیا ہوا اس نے قرض دار نے، اب یہ اس کو مہلت دیتا، مطالبہ نہیں کرتا، تو جتنا مال ہے روزانہ اتنے مال کے صدقے کا اللہ اسے اجر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ مہلت گزر گئی، مہلت گزرنے کے بعد جو مدت تھی میعاد کی وہ گزر گئی، اور اس کے بعد وہ مہلت دیتا ہے، تو اللہ ہر روز جتنا مال اس کے ذمے ہے اس کا دوہرا اجر اسے عطا فرماتے ہیں، تو بڑا اجر ہے اس کے اوپر۔ اور اگر وہ تنگ دست ہے تو مہلت دو اور معاف کر دو، بہت بہتر ہے۔ اور آخری آیت، یہاں تک سود کے جو آیات ہیں وہ مکمل ہوئے احکامات، اور اگر اللہ نے فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہاں انسان کے رخ کو اللہ نے اپنی طرف پھیرا، تم ڈرو اس دن سے کہ جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس دن سے ڈرو جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا، جو کمایا، جو عمل کیے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کر کے آئے ہوں وہ ملے گا، اچھا ہے برا ہے، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو پھر اس کا وبال بھی انسان کے اپنے اوپر پڑے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ آیت قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے 31 روز تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں باقی رہے، اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے، اور ایک روایت میں 9 دن کا ذکر ہے، تو یہ سب سے آخری آیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہر گناہ کی، ہر برائی کی نفرت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہر نیکی کی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ دنیا آخرت کے عزتیں، خیریں، سعادتیں نصیب فرما، ہمیں حلال کی وسعتیں عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، دنیا کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، یا اللہ اپنی طرف سے دینے والا اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا، یا اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہم سب کے یا اللہ والدین جو اس دنیا سے گزر چکے، تمام آباء و اجداد اور جتنے اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں کو منور فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، موت کے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری فرمانا، موت سے لے کر جنت الفردوس تک کی ساری منازل آسان فرمانا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، یا اللہ امت مسلمہ کے بچے، بچیاں، عورتیں، سب کو حیا، تقوی، طہارت نصیب فرما، ان کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بچیوں والے جتنے ان کے بچیوں کے نصیب اچھے بنا، ان کی قسمتیں اچھی بنا، انہیں اچھے ساتھ نصیب فرما، رحمت کے دروازے کھول دے، اور یا اللہ ہم سب کی زبانوں پر یا اللہ اپنے مبارک کلام کو جاری فرما، ہمارے گھروں میں بچوں، بچیوں کی، ہماری عورتوں کی، یا اللہ سب کی زبانوں پر اپنے مبارک کلام کو، اپنے نام کو، اپنے ذکر کو جاری فرما، شیطان کے تسلط سے، اس کے حملوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، دنیا آخرت کی عزتیں اور خیریں ساتیں جتنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے نیک بندوں نے مانگی، ہم سب کو ان میں یا اللہ حصہ عطا فرما، اور یا اللہ تمام برائیاں جن سے آپ نے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا، جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔